السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں موضوع چل رہا ہے یقین کامل کی اہمیت۔ اس سے پچھلے بیانات کے اندر بھی آپ نے یقین کامل کی اہمیت کیا ہے اس موضوع پر کچھ باتیں آپ نے سنی ہیں، تو اس کی اگلی کڑی سماعت فرمائیں۔ یقین کا ہونا، کامل یقین کا ہونا ہماری زندگی کے اندر کتنا اہم ہے، کتنا ضروری ہے، اس سے ان بیانات میں آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے۔ اگر ہمارے اعمال کے اندر یقین کا، کامل یقین کا ہونا کم پایا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اعمال قابل قبول نہیں ہیں۔ اس لیے اعمال سے پہلے اپنے یقین کو بنانے کی فکر کریں، کوشش کریں۔ اسی موضوع پر جو ہے یہ بات آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ ایک تابعی تھے، وقت کے بادشاہ نے بیٹی کو کہا کہ ہم اس قیدی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، اس کو اپنے دین پر لاؤ۔ وہ 1 مہینہ یا کم و بیش اپنے آپ کو بنا سنوار کر ان تابعی کے پاس جاتی اور ان کا دل لبھانے کی کوشش کرتی، مگر انہوں نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ 1 مہینہ گزر گیا، 1 مہینے تک وہ عورت جو ہے، وہ شہزادی، بادشاہ کی بیٹی، ہر طریقے سے بن سنور کر، اپنے آپ کو سنوار کر اور پازیب وغیرہ سب پہن کر آدمی کو لبھانے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے وہ تمام کوششیں کرنے لگی۔ 1 مہینہ گزر گیا مگر انہوں نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ 1 مہینے بعد وہ آ کر پوچھنے لگی، مجھ میں آخر کیا کمی ہے؟ میں حسن و جمال کی پیکر ہوں اور تنہائی ہے، میں خود تمہیں گناہ کی طرف بلانے کی کوشش کر رہی ہوں، مگر تم ہو کہ تمہارے اندر کوئی ہلکی سی بھی جو ہے توجہ نہیں ہو رہی ہے۔ متوجہ کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہوں مگر تم میری طرف متوجہ بالکل نہیں اور منع کر رہے ہو۔ اس نے کہا اچھا
تو پھر یہ طریقہ زندگی مجھے سکھا دو تاکہ میں اپنے آپ کو تمہاری طریقے پر بدل لوں، آ جاؤں۔ تو تابعی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اللہ رب العزت کو ایک ماننا، کلمہ توحید کا پڑھنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول ماننا، اسی کے اندر تمہاری بھلائی ہے اور نجات ہے، ذریعہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، تو مجھے تبدیل کرو۔ تو تابعی نے کہا کہ جاؤ، جا کر اس طریقے سے غسل وغیرہ کرو، پاک صاف سادہ لباس پہنو، پردہ کرو، پھر مجھے بلاؤ، اور تنہائی میں نہیں، تمہارے گھر والوں کے درمیان میں مجھے بلاؤ، میں آ کر تمہیں جو ہے دین کی بات رکھوں گا اور کلمہ پڑھاؤں گا۔ تو بالکل ویسے ہی وہ اپنے محل کے حواریوں کو بھی ساتھ میں لے کر، باپ کو بھی اور گھر کی عورتوں کو بھی، سب کو بھی ساتھ میں لے کر وہ ایک بڑے سے حال میں سب جمع ہو گئے۔ تو وہ تابعی جو ہے دین کے تعلق سے، اللہ کی توحید کے تعلق سے چند باتیں انہوں نے کچھ ایسے طریقے سے سنائی کہ وہ سارے کے سارے متاثر ہو گئے۔ وہ صرف ایک لڑکی ہی نہیں بلکہ وہاں موجود پورے افراد جو ہے کلمہ پڑھ لیے ان تابعی کے ہاتھوں پر، اور اسلام قبول کر لیا۔ یہ ہے یقین، اسی کو کہتے ہیں یقین۔ یقین پیدا خود کرو، یقین پیدا کرواؤ دوسروں کے دلوں میں۔ یقین ویسے ہی نہیں آ جاتا، یہ محنت سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ یقین کب ہے کہ یہاں بیٹھ کر باتیں کر لیں اور باہر نکل کر وہی کام کر لیں جو ہم کرتے تھے؟ کہاں ہے یہ یقین؟ ہے یقین کا مذاق ہے، جو دوسرے کرتے پھر رہے ہیں ویسے ہی جھوٹ بھی بول رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، حسد بھی کر رہے ہیں۔ یہ باتیں اس لیے ہیں کہ یقین ہمارا بنا ہوا نہیں ہے، اس کی کمی ہے۔ تو یقین باتوں سے اور نہیں آتا، عمل سے آتا ہے۔ یقین اگر پیدا کرنا ہے تو عمل کرو۔ اس لیے میرے بھائیوں، عزیزوں اور میری ماں بہنوں، اس کو بنانے کی ضرورت ہے، اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ زندگیاں لگیں گی، مال لگے گا، وقت لگے گا، جانے لگیں گی، تب جا کر ہمارے دلوں میں یقین پیدا ہوگا۔ اتنا آسانی سے یقین پیدا نہیں ہوتا، اور اس کو پیدا کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ورنہ آپ کے تمام اعمال جو کر رہے ہیں وہ بیکار، آپ کی نماز بیکار، آپ کی قرآن کی تلاوت بیکار، آپ کا صدقہ خیرات بیکار، آپ کا زکوٰۃ بیکار، آپ کا حج بیکار۔ اگر یقین نہیں ہے تو اپنے اندر یقین پیدا کرو، سب کچھ ہونے والی اللہ کی ذات سے ہے، کسی اور کے ذریعے سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ ہی کرنے والے۔ تو یہ یقین ہمارے دلوں کے اندر بن جائے گا تو پھر ہماری یہ ساری عبادتیں قبول، تب جا کر ہمارے دلوں میں یقین پیدا ہوگا۔ یہ جو عمر ملی ہے 150 سال، 100 سال، 50 سال، 70 سال، 80 سال، یہ اسی کو کمانے کے لیے ملی ہے۔ کس کو؟ یقین کو۔ اب ہم کیا کما رہے ہیں؟ ہم دنیا کما رہے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم دنیا کمانے کے اندر لگے ہیں، دنیا کمانے سے ہمارا یقین بنے گا۔ یہ تو پاگلوں والی بات ہے۔
یہ عقل مند جو ہے اس طریقے سے نہیں سوچ سکتا. باقی تو ضروریات زندگی ہیں وہ تو پوری ہی ہو جاتی ہیں. یہ یقین ہمیں نصیب ہو جائے تو پھر دیکھیے کہ ہماری زندگی کی ترتیب ہی کچھ اور ہو جائے گی. ایک دو انمول باتیں آپ کے گوش گزار کر دوں تاکہ ہمارا یقین بن سکے. 2 باتیں ذہن میں رکھ لیجئے، بات پوری ہو سکتی ہے. پہلی بات، جو سبب غم کا وہی سبب خوشی کا ہے. جو سبب غم کا ہوتا ہے وہی سبب خوشی کا بھی ہوتا ہے. پہلا، اس کی مثال کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ اگر اللہ کے حکموں پر عمل کریں گے تو جو اسباب آپ کو ذلت کے نظر سے دیکھ رہے ہیں، اللہ آپ کی استقامت کی وجہ سے اسی سبب سے آپ کو عزت عطا فرما دیں گے. یہ یقین رکھیے، ضرور رکھیں گے. جس سبب سے آپ کو رنج مل رہا ہے اللہ اسی سبب سے آپ کو خوشی عطا فرمائیں گے. قرآن مجید سے ایک دلیل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اس دلیل قرآن عظیم الشان سے سنیے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا اور ان کا کرتا لے کر آئے، جھوٹ موٹ کا خون لگا کر، کتے کا خون لگا کر لے کر آئے. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. روتے دھوتے، اس کا مطلب ہے کہ آنسو ہمیشہ سچے نہیں ہوتے، دھوکے کے بھی آنسو ہوتے ہیں. اور آج تو رو دھو کر بہت دھوکے دیے جا رہے ہیں. آ کر کہنے لگے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہ اپنے بھائی کو چھوڑ کر بھاگنے کے لیے نکلے، پیچھے سے بھیڑیے نے کھا لیا اور ثبوت کے طور پر یہ کرتا لا کر دکھائے. بھیڑیا یوسف کو کھا گیا اور اس کا کرتا جو ہے ہمیں ملا، وہ لا کر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ. اب حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل پر بیٹے کے خون آلود کرتے کو دیکھ کر ایک چوٹ پڑی. وہ تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ چہیتا بیٹا تھا یوسف حضرت یعقوب علیہ السلام کا. بہت غم ملا. تو بتائیں غم ملنے کا سبب ظاہر میں کیسا بنا؟ بیٹے کا خون آلود کرتا. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ظاہری سبب جس کو دیکھنے سے دل کو چوٹ لگی وہ کیا تھا؟ بیٹے کا کرتا دیکھا تھا. خیر، نصیحت ہو رہی ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس کو احسن القصص فرمایا. فرعونوں کے لیے اس میں بڑی عبرت کی باتیں ہیں. ایک ہی فرعون نہیں تھا، وہ ایک فرعون گیا. ہر دور میں ایسے لاکھوں، ہزاروں، لاکھوں فرعون گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں. آج کے دور میں بھی ہم مسلمانوں میں بھی فرعون باقاعدہ موجود ہیں. بڑے فخریہ انداز میں کہتے ہیں. ابھی کچھ دن پیشتر میں نے سنی، میرے پاس تو کار بہت سارے ہیں، 4-5 کار ہیں میرے پاس، مگر دل میں خواہش ہوئی کہ وہ فلاں کار، اس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، وہ کیا، وہ کار کا نام مجھے نہیں معلوم، وہ 50-55 لاکھ روپے کی کار ہے. کیا وہ کار لینے کا ارادہ ہوا تو میں گیا شو روم کو، نکال لیا کار باہر، چلا رہا ہوں، بڑا مزہ آ رہا ہے. یہ ہیں فرعون. آپ کے پاس 4-5 کار پہلے ہی سے موجود ہیں اور وہ آپ کی ہوس پوری نہیں ہوئی، ایک اور کار اور اس سے زیادہ قیمتی ہو وہ لینا، وہ جا کر لے لیا. اب بیٹھ کر چلا رہے ہیں، اکڑ کر چلا رہے ہیں، بڑا مزہ آ رہا ہے. یہ ہیں فرعون.
اس دور کے بھی۔ بالآخر کیا ہوا، ایک وقت آیا کہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام سے معافی مانگنے لگے۔ ایک عرصہ گزر گیا 12 سال کا، تو وہ عرصہ گزرنے کے بعد جب قحط سالی آ پڑی تو اناج حکومت کی طرف سے تقسیم ہو رہا تھا، اور کون تقسیم کر رہا تھا اناج؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ وہ بڑے منصب پر، بادشاہ کے بعد والے منصب پر بیٹھے تھے حضرت یوسف علیہ السلام۔ بادشاہ نے پوری بادشاہت ہی یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دی کہ اتنا سمجھدار، اتنا عقل مند، اتنا دور اندیش میرا وزیر، تو اسے ساری کی ساری اجازت دے دیتا ہوں، پوری حکومت اس کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں، وہی چلائے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام 7 سال تک بیٹھ کر حکومت چلائے۔ یوسف علیہ السلام، وہ بڑا لمبا واقعہ ہے، اب وہ بات اگر اٹھاؤں گا تو یقین والی بات جو ہے، جو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، وہ ذرا پیچھے ہو جائے گی، اس لیے ان باتوں کو نہیں سناؤں گا۔ ایک عرصہ گزر جانے کے بعد جب یوسف علیہ السلام کو قید سے چھٹکارا ملا، 12 سال قید میں رہے، تو جب چھٹکارا ہوا تو بادشاہ نے ان کو بلا کر جو ہے اپنا خواب سنایا۔ خواب میں وہ تذکرہ کیا کہ میں نے خواب دیکھا، وہ مسلسل 3 دن باقاعدہ یہ خواب دیکھا کہ 7 دبلے پتلے گائیاں ہیں، وہ جو ہے 7 موٹی تازی گائیوں کو کھا گئے۔ گائیاں 7 موٹی تازی گائیوں کو کھا لیے، دبلے پتلے گائیاں موٹے تازے گائیوں کو کھا لیے کر کے۔ یہ کیا خواب ہے؟ یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وہ ملکہ عطا کیا تھا، خواب کی تعبیر بڑی پیاری دیتے تھے اور بالکل صحیح دیتے تھے۔ تو کہا کہ پہلے جو ہے وہ قحط سالی آنے والی ہے، تو پہلے 7 سال بڑے ہرے بھرے گزریں گے، تو ان 7 سالوں میں اناج خوب پکا کر جما کر رکھ لیا جائے، اور 7 سال بعد قحط سالی شروع ہو جائے گی۔ وہ قحط سالی بھی 7 سال تک چلے گی، ایک ایک قطرے پانی کو اور ایک ایک دانے کھانے کو محتاج ہو جائیں گے لوگ۔ اس لیے کیا کرنا ہے، تہخانے بنائے جائیں، اناج کے گودام، بڑے بڑے اناج کے گودام بنائے جائیں، اور بہت زیادہ تعداد میں بنائے جائیں، اور تمام کسانوں کو جو ہے حکومت کی طرف سے مدد کی جائے تاکہ وہ جو ہے اناج پکائیں۔ وہ پورے کا پورا اناج جتنا بھی پکتا ہے اپنے استعمال کی رکھ کر، باقی سارا اناج بادشاہ کے حوالے لا کر دیں، اور اس کے پیسے بھی لے لیں، مفت نہیں۔ آج جو حکومتیں چل رہی ہیں خصوصاً ہندوستان کے اندر، جس قسم کی زیادتی ظلم ہو رہا ہے، ابھی سننے میں آیا ہوگا تقریباً 123 اوقافی جائیدادیں، اوقافی عمارات، اوقافی مساجد، مزار، درگاہیں اور قبرستان پورے جو ہے حکومت اپنی تحویل میں واپس لے رہی ہے مسلمانوں کے پاس سے، جبکہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی املاک ہے یہ۔ اللہ رب العزت ہماری مدد فرمائے۔ تو وہاں حکم ہوا کہ اناج پکائیں، وہ اناج جو ہے لا کر حکومت کو بیچ دیں، بادشاہ کو بیچ دیں، اور اپنا پیسہ بھی لے لیں، اناج دے کر جائیں۔ تو سارے کسان خوش، ان کو اناج پکانے کے لیے بھی پیسے دیے جا رہے ہیں، دانے بیج بونے کے لیے وہ پیسے بھی دیے جا رہے ہیں۔ جب پک کر اناج کٹتا ہے تو وہ اناج، چاول، وہ سارا جو کچھ بھی ہے، راگی، چاول، گیہوں، وہ کیا کیا ہے، وہ سارے کا سارا لا کر بادشاہ کے حوالے کرو، اس کے پیسے بھی لو۔ مالدار، سارے کے سارے مالدار کسان۔ تو وہ اناج جو ہے گوداموں میں جمع کیا جا رہا ہے۔ اب
جو ہے افراد لوگوں کے اندر جو ہے ایک ہی قسم کا مزاج نہیں ہوتا. کچھ لوگ بولتے ہیں واقعی کچھ دور اندیشی سے کام لے رہے ہیں, اناج کو جو ہے جمع کیا جا رہا ہے, اناج کے پیسے بھی دے رہے ہیں, کیا انصاف ہے ماشاءاللہ, کیا بہت ہے ان کا کچھ دور اندیشی ہوگی, کچھ ایسا ہو رہا ہوگا کر کے. تو 7 سال تک کا اناج پورے گودام جتنے بھی بنائے تھے سب لبریز ہو گئے, بھر گئے اناج سے, پورے بھر گئے. اور دوسرے کچھ لوگ تھے جو ہنسی مذاق ٹھٹا کرنے والے, انسان کے اندر سے عیب دھن کر نکال کر اسے تانے مارنے والے, وہ کرنے والے, ایسے بھی افراد ہیں. میں بولے یہ کیا پاگل پن ہے, کیسے کو حکومت کے اس کے خزانے کے اوپر بٹھا دیے ہیں, وہ بیٹھ کر خزانہ جو ہے کسانوں کو بانٹ رہا ہے, اناج خرید کر جما رہا ہے, کیا کتنا کھائے گا بیٹھ کر. اتنے سارے ہزاروں کے گودام بھر لیے, یہ اتنا سارا اناج رکھ کر کیا کرے گا, بیٹھ کر کھائے گا کر کے. 7 سال جیسے ہی ختم ہوئے سوکھا آ گیا, قحط سالی آ گئی, تالابوں میں پانی سوکھنا شروع ہو گیا, کنووں کے اندر پانی سوکھنا شروع ہو گیا, اور کھیتی نام کو نہیں. کسان کوشش کر کے بیکار, پانی اگر نہیں تو کھیتی کیسے کریں گے, نہیں. وہ سارے کا سارا جو ہے جب معاملہ بگڑ گیا تو اب جو ہے اعلان ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے, بادشاہ کی جانب سے اعلان کیا ہوا کہ ہر فیملی کے افراد جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب مل کر آئیں, آ کر حکومت سے یہ اناج کا کوٹا لے کر جائیں, مہینے کا کوٹا فری لے کر جائیں. اب فیملیاں آنا شروع ہو گئی, 10 افراد کی فیملی, 15 افراد کی فیملی, 20 افراد کی فیملی, 25 افراد کی فیملی آ رہے ہیں, آ کر اناج لے رہے ہیں اور گھروں کو جا رہے ہیں, اطمینان سے بیٹھ کر مہینہ گزار رہے ہیں, کھاتے پیتے, فاقہ نہیں, کشی نہیں, کچھ نہیں. تو ویسے وقت میں یہ بھائی یوسف علیہ السلام کے وہ پورے 9 بھائی مہندرے اور ایک سگا چھوٹا بھائی یوسف علیہ السلام کا 10 افراد آئے, آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس. ان کو معلوم نہیں یہ یوسف ہے, یہ تو وقت کا حاکم ہے, وزیر خزانہ ہے, کیا ہم جا کر ہم بھی اناج لیں گے. اب یوسف علیہ السلام ان کو دیکھ کر اندازہ کیا کہ شاید یہی میرے بھائی ہیں جنہوں نے مجھے کنویں کے اندر پھینک کر گیا, چھوڑ کر چلے گئے تھے, تو یہی میرے بھائی ہیں. تو ان سے پتہ پوچھے, پتہ کیا ہے, کہاں کے رہنے والے ہیں وغیرہ سب سنا ہے, تو وہی سگے بھائی نکلے. تو یوسف علیہ السلام خاموش رہے. کیا کسی بہانے سے چوری کا الزام دھلا کر وہ اناج ماپنے کا جو پیمانہ ہوتا ہے وہ جو ہے اپنے سگے چھوٹے بھائی کے اناج میں رکھ دیے, رکھ کر ان کو بھیج دیے. تھوڑی دور جانے کے بعد ان کو پکڑا کر منگائے, سارے لوگوں کو, پورے بھائیوں کو. کیا ہے, تم لوگوں میں کوئی چور ہے جو ہمارا اناج ناپنے کا پیمانہ جو ہے وہ چوری کر کے لے جا رہے ہیں, تمہارے اناج چیک کرنا پڑے گا. نہیں, ہمارے پاس ایسا کچھ نہیں, ہم چور نہیں, ہم ایسا نہیں کر سکتے, یہ تو غلط الزام ہے ہم پر. نہیں, چلو بادشاہ کے سامنے. وہاں لے کر آئے, سب کا اناج چیک کیے تو چھوٹے بھائی یوسف علیہ السلام کے سگے چھوٹے بھائی تھے, ان کے اناج میں سے نکل گیا وہ پیمانہ. تو بولے سزا کے طور پر ان کو یہاں رکھا جائے گا. اب وہاں تو جیل ہوتا ہے نا, تو ان کو جیل میں رکھا جائے گا. وہ جیل جو ہے یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہی رکھ لیے, ان کو اس طریقے سے رکھو. تو بولے جاؤ. تو وہاں بھی یہ بھائی جو ہے لگا الزام. دیکھیں یوسف جو ہے جیسا تھا اس کا بھائی بھی ویسا چور نکلا.
کر کے یوسف علیہ السلام کو سن کر بہت صدمہ ہوا. کوئی بات نہیں، میرے بھائی ہیں، چاہے مہندر بھائی ہو کہ سگے بھائی ہو، مگر باپ ایک ہی باپ کے اولاد ہے نا وہ بھی، تو اس لیے کچھ برا نہیں لیا، مانا، بس ویسے ہی ان کو بھیج دیے. تو اگلی مرتبہ جو ہے جب اناج لینے آئیں گے تو آپ کے والد کو بھی ساتھ لیتے آنا، ان کا اناج بھی ملے گا. تو یہ بولے کہ وہ تو نابینا ہی، ان کا بیٹا جو ہے جو مر گیا تو یوسف، تو اس کی یاد میں روتے روتے نابینا ہو گئے، تو اس لیے وہ نہیں آ سکتے. تو بولے نہیں، ان کو آنا ہی پڑے گا. تو ایک کام کرو، یوسف علیہ السلام جو ہے جو جبہ پہنے ہوئے تھے وہ پہنا ہوا جبہ اتار کر ان کو دے دیا. تو یہ جبہ ساتھ میں لے کر جاؤ، یہ لے جا کر ان کے چہرے پر ڈال دو، تو اس کے ڈالنے سے ان کی آنکھوں میں روشنی آ جائے گی، بینائی آ جائے گی. تو ان کو ساتھ میں لے کر آنا. تو تب بھی وہ بھائی نہیں سمجھے کہ ہمارا یوسف ہے، یہ نہیں، غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہی تھا. خیر وہ جبہ لے کر گئے. وہ آ رہے ہیں، کئی لمبا فاصلہ ہے، کئی میل کا فاصلہ ہے. یعقوب علیہ السلام گھر میں بول رہی میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. اور جب یہ بھائی آئے تو انہوں نے سنایا تذکرہ، تو بولے یہ کرتا آپ کے چہرے پر ڈالنے. بولے لاؤ ڈالو، مجھے پتا چل گیا کہ یہ میرا بیٹا یوسف ہے. جیسا وہ جبہ چہرے پر ڈالے، آنکھوں میں روشنی آ گئی، نابینا سے جو ہے بینا ہو گئے. الحمدللہ. پھر جب گئے ساتھ میں، باپ کو بھی ساتھ میں لے کر، تو وہاں جانے کے بعد جو ہے وہ سارے بھائی مل کر، باپ بھی مل کر حضرت یوسف علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کرتے ہیں. اس دور میں تھا سجدہ، تعظیمی سجدہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے یہ سجدہ نہیں ہے، سوائے اللہ کے کسی کا سجدہ نہیں ہے. تو تعظیمی سجدہ کرتے ہیں. تب یہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو سناتے ہیں، یوسف یہی ہے تمہارا خواب. احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، کہ میں نے خواب دیکھا کہ چاند اور سورج اور ستارے میرا سجدہ کر رہے ہیں، کر کے مجھے خواب دیکھا تھا. بیٹے جو خواب دیکھے تھے وہی ہے یہ تعبیر، آج ہم نے جو سجدہ کیا وہی ہے. تو یہ باتیں جو ہیں یقین کی. حضرت یوسف علیہ السلام سے بھائی لوگ بعد میں وہ معافی مانگے اور انہوں نے ان کو معاف کر دیا. تو بھائیوں نے بتایا کہ آپ کی جدائی میں رو رو کر ابا جان کی یہ حالت ہو گئی تھی. وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، غم کے مارے ان کی بینائی چلی گئی. اب اگر بینائی چلی جائے تو پتہ چلا تو حضرت یوسف علیہ السلام یہ فرماتے کہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے والد کو بینائی واپس عطا فرما دے. ایسے بھی ہو سکتا تھا مگر نہیں، انہوں نے اذهبوا بقمیصی، میری خمیص کو لے جاؤ. یا اللہ، راز کیا ہے اس کے اندر؟ راز یہ ہے کہ جو سبب بنا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کو غم ملنے کا، ان کا سبب جب اللہ رب العزت کو پسند آ گیا تو اب اسی بیٹے کا قمیص آ رہا ہے خوشی دینے کے لیے، بینائی دینے کے لیے. جیسے ہی اس کو برکت کے وسیلے سے آنکھوں پر لگایا، اللہ نے ان کی بینائی کو ان کو واپس کر دی. جو سبب ناکامی کا نظر آتا تھا وہ کیا ہوا؟ کامیابی کا ہو گیا. بالکل اللہ رب العزت نے کامیابی عطا فرما دیا. یہ ہے جب پہلے جب معاملہ ہوتا ہے تو غم سے شروع ہوتا ہے،
وہی سبب بنتا ہے خوشی کا بھی. خوشی اللہ نے عطا کر دی. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو پانی میں ڈال دیجئے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْجِعِيهِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے وحی نازل کی، ہم نے الہام ڈالا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں کہ اگر آپ کو اس کے بارے میں ڈر لگے کہ فرعون کے سپاہی اس کو پکڑ کر نہ لے جائیں تو فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اس کو دریا میں ڈال دو. وہ بچے کو، چھوٹے سے بچے کو دریا میں ڈال دو. فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو وہ پکڑے گا جو اس کا بھی دشمن ہوگا اور میرا بھی. واہ میرے مولا، یہ بچے کو بچانے کا انتظام خود ہو رہا ہے. کتنا غم کا ماحول رہا ہوگا کہ ماں اپنے ہی اولاد کو، بچے کو، دودھ پیتے بچے کو ایک باسکٹ کے اندر، ایک ٹوکری کے اندر رکھ کر پانی پر چھوڑ دیا تو اس کا دل کیا ہوا ہوگا. جب وہ ٹوکری یوسف کی بیوی کو ملی، حضرت آسیہ کو جب وہ ٹوکری ملی تو بچے کو دیکھے، اتنا پیارا، اتنا خوبصورت بچہ. وہ بچہ جو ہے الحمدللہ محل میں آ کر پڑھنے لگا. اب وہ بچے کو دودھ پلانا، وہ بچہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا ہے. تو یوسف علیہ السلام کی بہن محل کے اندر کام کرتی تھی، تو انہوں نے جا کر ان کو سنایا کہ ایک عورت ہے جس کا بچہ جو ہے کچھ ہو گیا ہے، ضائع ہو گیا ہے. وہ عورت کے سینے میں دودھ ہے. اگر آپ کہیں تو اس عورت کو بلا کر لاتی ہوں اور اس بچے کو دودھ پلا کر دیکھیں گے. اگر وہ دودھ پی لیا تو اس عورت کو رکھیں گے پالنے کے واسطے. دیکھیے کیسا پروردگار راستہ بنا رہے ہیں. تو الحمدللہ وہ بہن گئی، ماں کو بلا کر لایا اسی بہانے، اور ماں جب آ کر بچے کو لیتی ہیں، سینے کو لگاتی ہیں، بچہ دودھ پینے لگ رہا ہے. خوشی ہو جاتی ہے کہ چلو بچہ اس عورت کا دودھ پی رہا ہے، اس کو بھی محل ہی میں رکھ لو، اب پوری فیملی کو پالو. فرعون کو جو ہے ختم کرنے والا، جو بظاہر دشمن فرعون کا، پل رہا ہے کہاں؟ فرعون کے ہی محل کے اندر، شان و شوکت کے ساتھ پل رہا ہے. یہ ہے سبب. پہلا سبب شروع ہوا ماں سے بچے کو جدا کرنے کا. دوسرا جب سبب شروع ہوا فرعون کے خاتمے کا، تو یہ ہے یقین. تو ان باتوں کو سن کر ان پر عمل کرتے ہوئے جو ہے ہم کو بھی ایسا یقین پیدا کرنا چاہیے. عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، موضوع چل رہا ہے. انشاءاللہ اس کی اگلی کڑی، اگلی نشست میں آپ کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمارے دلوں کو بھی یقین والا دل بنا دے. اے اللہ ہماری اصلاح فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یقین ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے، ہم ایسے انتظام فرما. وہ انتظام کرنے والا بھی تو ہی ہے پاک پروردگار. ہم خود سے نہیں کر سکتے. ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، ہمارے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے، اور ہمارے اندر اتنا ایمان نہیں ہے کہ ہم اپنے یقین کو بنا سکیں. پروردگار ہمارے یقین کو بنا دے. ہمیں دنیا اور آخرت کے اندر جو ہے ہمارے لیے بھلائی عطا فرما. مرتے دم تک پروردگار کسی کا محتاج نہ بنا. ایمان پر اور کلمے والی موت پر ہمارا خاتمہ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صل وسلم على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وآله وصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.